وہ یکدم اٹھ کے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے رخسار تھپتھپانے لگا۔ ارہا فگار سے اٹھو، وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ جلدی سے اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ پوری چادر سرخ ہو چکی تھی اور جس بے حجاب حلیے میں وہ بے ہوش تھی وہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ تو شاید اسے چھوڑتے نہیں۔ اسے جلدی سے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور چھینٹے مارے اور ارہا کے منہ پر مارنے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ اب اگر اسے چھپ کر ہاسپٹل لے جاتا تو کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہوتا، ورنہ ملازمین بتا دیتے۔ بڑی مشکل سے اس نے الماری کھول کے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالا، کیونکہ وہ تو صرف عروسی لباس میں آئی تھی، باقاعدہ شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ اس کے کپڑے الماری میں ہوتے، اس لیے اسے اپنا ٹراؤزر شرٹ پہنایا اور اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا اور جلدی سے بیٹھ کے چادر کو لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں رکھ دی۔ الماری بند کی اور دوسری چادر بچھائی، لیکن بے حد بدحواس تھا، کیونکہ ایک ہی رات میں اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ابھی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں صوفے پہ سرخ نشان نہ پڑ جائے۔ اپنے جذبات میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ بیوی کے ساتھ حد سے زیادہ ہی تجاوز کر بیٹھا تھا۔ یہ تک لحاظ نہیں کیا کہ 17 سال کی ہے، نازک ہے، کمزور سی لڑکی ہے۔ اب سر پکڑے بیٹھا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال کمرہ کھول کے باہر نکل گیا اور ملازمہ کچن میں تھی۔ اس کی والدہ بھی اٹھ چکی تھی۔ صبح شاویز کو کمرے سے باہر دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پھر بیٹے کے چہرے پر چھائی ہواسی دیکھ کر وہ کچھ چھپائی میں مبتلا ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے شاویز؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاویز نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، امی یہ بے ہوش ہوگی۔ اور یہ سن کر تو اسے دیکھ کر اس کی گردن پہ، چہرے پر اور اس کی بیٹے کی شدتوں کے نشان دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا دے۔ ذرا لحاظ نہیں تھا اسے۔ انہوں نے ارہا کو ہوش لانے کے لیے اسے ہلایا جلایا، پھر ڈانٹنے لگی۔ کہنے لگی، شاویز یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ تم جانتے بھی ہو نا کہ وہ کتنے سال کی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو جلی کٹی سنا دی۔ جلدی سے ملازمہ کو بلایا اور کہا، ڈرائیور سے بولو کہ گاڑی نکالے۔ شاویز نے خود ہی اسے گود میں اٹھا لیا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا اور اپنی والدہ کے ساتھ اسے ہسپتال لے گیا۔ جلدی سے اسے اسٹریچر پہ لٹایا گیا تھا اور اسے لیبر میں لے جایا گیا اور اس کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل تھی۔ والدہ اسے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ جب دیر بعد لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا کسی نے ریپ کیا ہے، بہت ہی غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے اس کے ساتھ، یہ سن کر شاویز کی والدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے نظروں سے ہی مار ڈالیں گی، اور وہ شرمندہ سے نظر چرا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس کا شوہر ہے، رات کو ہی شادی ہوئی ہے اس کی، اور اسے پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بڑے غصے سے شاویز کی جانب دیکھا تھا۔ اسے تو اس پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ انسان نہیں ہیں، جانور۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی اس وقت موت اور زندگی کے دوراہے پہ کھڑی ہے اور کھڑی ہو چکی ہے، جلدی سے بلڈ کا ارینج کریں ورنہ وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر شاویز کی جان نکل گئی تھی۔ فٹافٹ اسے اپنے دوستوں کو فون کرنے لگا اور اسے بلڈ ارینج چاہیے تھا اور پھر ارجنٹ چاہیے تھا، اور پھر اپنے بلڈ کا سیمپل بھی دیا تھا۔ اتفاق تھا کہ اس کا بلڈ گروپ اور ارہا کا بلڈ گروپ ایک تھا، اور اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ آپ فوراً سے میرا بلڈ دے دیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ رات کو احساس نہیں تھا، آپ نے لڑکی کی عمر دیکھی ہے، وہ محض 17 سال کی ہے، ابھی تک اسے ہوش سے نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ نے رات بھر۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں پھر چلا رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، بس کر دو میری، میں مر جاؤں گی۔ کیا بیوی صرف ایک رات کے لیے میسر ہوئی تھی؟ دوبارہ ڈاکٹر کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ بیوی کے ساتھ موقع نہیں ملنا تھا؟ شاویز نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بہرحال جلدی سے اس کا بلڈ اسے فوراً لگایا گیا، اور ایک بیڈ پر وہ لیٹا تھا اور دوسرے پر ارہا ابھی بھی ہائے ہائے کر رہی تھی، نیم غنودگی میں تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ شاویز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو گر رہے تھے اور اس کا تکیہ بھگو رہے تھے۔ وہ غنودگی کے عالم میں بولے چلائے جا رہی تھی جیسے رات کو سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی منمانیوں سے اس کی کب سن رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی رعایت نہیں بخشی تھی، اور وہ اسے ایک رات کے اندر ہی ادموا کر چکا تھا۔ لڑکپن سے شادی کا جو جنون سوار ہونا شروع ہوا تھا،
ایک ہی رات میں اس پر نکال رہا تھا۔ پھر زوبیہ کا تھپڑ یاد آ گیا تو شدت سے اور اضافہ ہونے لگا۔ قصوروار تو وہ بھی نہیں تھی، غلط وہ تھا۔ شادی کا مطلب بے شرمی اور بےغیرتی نہیں ہوتا جس کا وہ ارتکاب کر رہا تھا، اور اس کی سزا اس نے اس کی بہن کو دی جو بالکل بے قصور تھی۔ قصور زوبیہ کا بھی نہیں تھا۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے اور وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ سر پر سوار جنون اتر چکا تھا اور وہ لڑکی ابھی بھی بے جان وجود کے ساتھ لیٹی تھی جو اس کے جنون کا نشانہ بنی تھی۔ کوئی غیر تو نہیں، اسی کی بیوی تھی۔ ایک تو زبردستی رخصتی کروا کے لایا تھا اور پھر اب اس کا اس حال میں پہنچا دیا۔ اس کی والدہ تو اس کے ماں باپ کو فون کرنے لگی تھی، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کے منت کی تھی کہ امی پلیز کسی کو مت بتائیے گا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہ بتاؤں، تاکہ تم جانور بن کر ان کی بیٹی کو مار ڈالو۔ بہرحال ایک خون کی بوتل تو وہ دے چکا تھا، لیکن جب لیڈی ڈاکٹر نے آ کر اس کا بلڈ ٹالریٹ اتارنی چاہی تو وہ کہنے لگا کیا ہوا، بلڈ کی ضرورت ختم ہوگی؟ وہ کہنے لگی نہیں، لیکن آپ مزید بلڈ نہیں دے سکتے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ کہنے لگا میری پرواہ مت کریں پلیز، آپ اسے بچا لیں، اسے جتنا بلڈ چاہیے اسے آپ لگا رہنے دیں۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ کہنے لگا میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں، پلیز مجھے یہ نہیں سننا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نرس کمرے سے باہر جا چکی تھی اور اس نے ڈرپ کو کچھ تیز کیا تاکہ روحا کی جان بچ جائے۔ اب اسے چکر سے آنے لگے تھے۔ کبھی تیز قدموں سے لیڈی ڈاکٹر اندر آئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے کہا ہے نا کہ اس سے زیادہ بلڈ آپ نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میری فکر مت کریں، چھوڑیں بس، آپ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ رات بھر میں تھک تو وہ بھی گیا تھا، لیکن اپنے اندر ویکنیس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن بس دماغ پر چھایا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جو کسی زمانے میں غیر الحاقی فلمیں دیکھ کر بھر چکا تھا۔ سمجھتا تھا کہ عورت شاید اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ انسان ہے اور انسان ہی ہوتی ہے۔ جب تک اس کا دوست نہ آ گیا وہ اسے اتنا خون دے چکا تھا کہ وہ خطرے سے باہر آ گئی تھی۔ بلڈ گروپ اس کا سیم تھا۔ اس نے اپنے دوست کو بھی کال کر چکی تھی کہ بلڈ ارینج کرنا ہے، اور اس کا دوست جلدی سے پہنچ چکا تھا ہسپتال۔ اب ڈاکٹر اسے منع کر چکی تھی، وہ خطرے سے باہر تھی۔ باقی کا بلڈ اس کے دوست نے دیا تھا۔ وجہ پوچھنے لگا تو کہنے لگا بس ایسے میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے چوٹ آ گئی۔ جیسے ہی اس کا دوست بلڈ دے کر چلا گیا تو وہ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ بڑی زور کے چکر کھا کے گرا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں کا دل تڑپ اٹھا، جلدی سے اس کو پکڑ کر اٹھانے لگی۔ کچھ نوجوان وہاں موجود تھے جو اسے کرسی پر بٹھا چکے تھے، جلدی سے اسے جوس پلایا، اور والدہ کا غصہ تو ختم ہو چکا تھا، انہیں اپنے بیٹے کی پڑ گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ طاقت کے انجیکشن لگا دیے اور اچھی خوراک کھانے کا مشورہ دے دیا۔ کچھ طبیعت اس کی سنبھل گئی تھی، لیکن ارہا کو دوپہر کو جا کے ہوش آیا تھا، اور اس کے کمرے میں اس وقت اس کی ساس اور شاویز ہی اسے اپنے سامنے نظر آئے تھے۔ شاویز کو دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی اور ہاتھ میں ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور اس کی ساس اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بیٹا لیٹی رہو۔ کہنے لگی نہیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، پلیز آنٹی آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ کے رونے لگی تھی، اور اس کی ساس اسے چپ کرانے لگی، کہنے لگی ہاں میں تمہیں بھیج دوں گی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں آپ ابھی بلائیں، ابھی میری اپیا کو بلا دیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ مم مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ شاویز کو دیکھ کر یوں خوفزدہ تھی کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بھوت ہے، اسے کھا جائے گا۔ جیسے ہی شاویز صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، وہ فوراً سے اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پلیز آنٹی پلیز، انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ذہنی طور پر اب اپسیٹ ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ نے کہا شاویز جاؤ، کمرے سے باہر جاؤ، اب نہیں آنا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ کیا کر بیٹھا تھا وہ، اس نے اتنا بڑا نقصان کر ڈالا۔ اندر سے ارہا کے رونے کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کی ساس بار بار اسے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا ابھی گھر چلو، 3-4 دن بعد چلی جانا، دیکھو ایک دم سے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ لیکن وہ ایک ہی بات پر کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی، تمہارا بہت خیال رکھوں گی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی اور ایک پل کے لیے بھی ایک ہی ضد میں تھی کہ اسے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ مجبوراً فائزہ بیگم نے ارہا کی والدہ کو فون کیا، دونوں فوراً سے ہسپتال پہنچ گئی۔ اپنی ماں کے ساتھ لا کر وہ پھوٹ کے روئے جا رہی تھی۔
اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اور چلائے۔ لیڈی ڈاکٹر نے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر تو وہ لوگ ارہا کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ شاویز بہت شرمندہ تھا۔ اس کے والدین، بھائی بھابھی اسی کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اور یہ تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ چند روز بعد معافی مانگ کر ارہا کو واپس لے گا، لیکن چند روز کے بعد اس کے پاس خلا کا لیٹر عدالت کی طرف سے پہنچ گیا تھا۔ جب کہ گھر والوں نے بھی دیکھا تو کہنے لگے، دیکھ لیا تم نے اپنی جلد بازی اور جذباتی پن کا نتیجہ۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں گا امی، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بھیجیں گے؟ ان کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی، کبھی بھی تم جیسے اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو دوبارہ نہیں بھیجتی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ پہلی بار وہ پھٹ پھٹ کے رویا تھا، ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگی کہ اس سے غلطی ہوگی، خدا کے لیے اس کے ساتھ چلیں اور ارہا کو واپس لے کے آئیں۔ اور لیکن اس کے والدین تو بات پر ہی مکر گئے تھے، سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شاویز اپنے والدین کے سامنے گڑ گڑا کر ان کے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے اپنی عزت کے بارے میں سوچا، بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنی عزت خاطر آپ کے اس جانور جیسے بیٹے سے اپنی بیٹی کی رخصتی کروا دی۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسی وقت طلاق لے لیتے، وہی مناسب تھا۔ اس کے ماں باپ بھی روئے جا رہے تھے، بے حد پریشان تھے، اور زوبیہ بڑی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہم ارہا کو کبھی اس شخص کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ شاویز زوبیہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے بدلے کے طور پر ارہا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہی تھی تو اتنا غلط بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاویز نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور کہنے لگا کہ مجھے بس ایک آخری موقع دے دیں، میں اس کے بعد بہت خیال رکھوں گا، اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کروں گا، تیار ہوں، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اس کے والدین کہنے لگے، یہ غلطی ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ اس غلطی کی معافی ہونی چاہیے؟ اس کے والدین اس کے اوپر برس پڑے تھے۔ بہرحال اس کے گھر والوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ وہ کئی بار دوبارہ معافی مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ لوگ معاف نہیں کریں گے میں آنا بند نہیں کروں گا۔ ایک بار اس کی والدہ نے تنگ آ کر کہا کہ ارہا تمہارے نام سے ڈرتی ہے، میری بچی ذہنی طور پر پاگل ہو گئی ہے، تم آتے ہو تو وہ کمرے کے بند کر کے لاک کر کے کونے میں چھپ جاتی ہے، جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ تم گھر پر ہو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، کھاتی پیتی نہیں ہے۔ تم نے ایک رات میں میری بچی کو پاگل کر دیا، کیسے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں، وہ جو تمہارے نام سے بھی ڈرتی ہے۔ اور وہ خود بھی رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک بار میری ارہا سے بات کروا دیں، میں اسے منا لوں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اب ایک بار اس سے میری بات تو کروا دیں۔ احساس ہو رہا تھا کہ اسے کس طرح سے بیوی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے تھا اور اس نے کیا کیا تھا، سوچنے کا موقع تک تو نہیں دیا تھا۔ اس کے سامنے میاں بیوی کے رشتے کو جس طرح سے اس نے دکھایا تھا، کوئی لڑکی بھی ہوتی تو اس کا یہی حال ہوتا، یہی ری ایکشن ہوتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دے دیتی ہوں، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ اسے ارہا کے کمرے کے باہر لے گئی اور دروازے پر دستک دی، کہنے لگی بیٹا وہ جا چکا ہے، نہیں آئے گا تمہارے کمرے میں۔ تبھی دروازہ کھلا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ارہا نے دروازہ کھولا تو سامنے شاویز کو دیکھ کر وہ ڈر کر چیخیں مارنے لگی تھی اور اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن وہ ڈر رہی تھی، چلا رہی تھی کہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، تم مجھے مار ڈالو گے۔ کہ وہ کہنے لگا ارہا پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی، ذہنی طور پر وہ اس قدر مفلوج ہو چکی تھی۔ جب کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، خود بھی رونے لگا۔ اس بار ارہا چپ ہوئی تھی، پھٹ پھٹ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ رو رہا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوا تھا، کہنے لگا غلطی ہوگی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں وقت چاہیے تھا، میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تم پڑھ لو، تم یہاں رہنا چاہتی ہو تم رہ لو، خدا کے لیے طلاق مت مانگو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہاری خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا۔ ارہا کی والدہ کو بھی یہی ٹھیک لگا تھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھ
رہی تھی اور آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑے روئے جا رہا تھا، پھر وہاں رکا نہیں، چلا گیا تھا۔ 3 سال میں ارہا اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور اب باقاعدہ سے رخصت ہو کر دوبارہ سے شاویز کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن پھر سے وہی رات یاد آنے لگی۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو بہت شرمندہ تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر وہ دوبارہ سے اس سے معافی مانگی تھی۔ 3 سالوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غلطی کی تھی اور اپنے رب کے سامنے بھی رو کر اس نے معافی مانگی تھی۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جذبات جب تنگ کریں تو نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ جنون سوار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نماز کا پابند ہو چکا تھا اور خلیہ بھی بدل چکا تھا۔ بڑے پیار اور محبت سے اس نے دوبارہ سے ارہا سے اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور اس کا خوف بھی دور کیا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔